دم نزع جاری ہو میری زباں پر، دم نزع جاری ہو میری زباں پر، دم نزع جاری ہو میری زباں پر، محمد محمد خدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروں کا سہارا عصائے محمد، میں قربان کیا پیاری پیاری نسبت، میں قربان کیا پیاری پیاری نسبت، یہ آن خدا و خدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، 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 کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک مرتبہ ہدیہ درود پیش فرمائی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل، کرم اور احسان کے ساتھ اس وقت ہم رب کریم کا مقدس کلام قرآن مجید کا درس سماعت کر رہے ہیں۔ رب کریم نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور اور آباد فرمائے۔ سورہ ہود کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سورہ ہود کا آغاز حروف مقطعات میں سے ایک حرف الف لام را سے ہوتا، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت بری ہیں، ثم فصلت من لدن حکیم خبیر،
پھر تفصیل کی گئی حکمت والے خبردار کی طرف سے۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز رب نے حروف مقطعات میں سے کیا ہے۔ حروف مقطعات کیسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں 3 طرح کی آیات ہیں، ان میں سے کچھ آیات مقطعات کہلاتی ہیں، اور کبھی یہ مستقل آیات کے طور پہ استعمال ہوئی ہیں، اور کبھی کبھی آیت کا حصہ ہیں۔ جیسے اس آیت میں الف لام را، یہ آیت کا حصہ ہے، مکمل آیت نہیں، اور کئی ایک مقامات پہ مکمل آیات کے طور پہ بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں نازل فرمایا۔ تو حروف مقطعات، اور بہت سی آیات ایسی ہیں جو متشابہات ہیں، اور بہت ساری آیات ایسی ہیں جو محکمات ہیں۔ یہ 3 طرح کی بنیادی آیات ہیں۔ حروف مقطعات وہ ہیں کہ ان کا معنی کوئی نہیں جانتا، جس نے نازل کیا ہے وہ جانے، اور جس پر نازل کیا ہے وہ جانے، اور جسے اللہ کا رسول بتائیں وہ جانے، اس کے علاوہ کسی کو اس کے معنی نہیں معلوم۔ اسی لیے الف لام میم، ہا میم عین سین قاف نون قاف الف لام را، ان کا ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راز ہیں جو اپنے حبیب پہ نازل فرمائے۔ اللہ جانے ان کی مراد، اور رب کے جانے سے رب کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے معنی نہیں جانتے، بلکہ روایت میں آیا جب حضرت جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کے نازل ہوئی، الف حضور نے ارشاد فرمایا عرفت، میں جان گیا، لام میں پہچان گیا، میم میں پہچان گیا۔ تو حضرت جبریل کو یہ کہنا پڑا، یا رسول اللہ، رب آپ سے کیا فرماتا ہے، آپ کیا جانتے ہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ تو ان کی مراد، ان کے معنی اللہ تبارک و تعالیٰ جانے، اور اللہ کے بتانے سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے۔ ہاں، ان کے معنی میں کوئی تحقیق کرنے کی کوشش کرے کہ اس سے یہ معنی ہے، یہ مراد ہے، ایسا ہی ہے، تو اس کا دل ٹیڑھا ہے۔ ہاں، تعویلات ہو سکتی ہیں کہ اس سے مراد یہ ہو سکتا، الف لام میم، اس کی ایک تعویل بزرگوں نے یہ بیان کی، الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے، میم سے مراد محمد ہے۔ قرآن مجید اللہ نے جبریل کے ذریعے محمد پہ نازل فرمایا۔ ہاں، تعویلات ہو سکتی ہیں، لیکن کوئی کہے نہیں اس سے یہی مراد ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان کی مراد اللہ اور اس کا رسول جانے۔ پھر یہ قرآن کا حصہ ہیں، اور ان کی برکتیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ جس طرح قرآن کی دیگر آیات کی برکات ہیں، ان الفاظوں کے، ان آیتوں اور ان حروف کی بھی برکات بہرحال موجود۔ دوسری قسم کہلاتی ہے آیات متشابہات۔ آیات متشابہات وہ آیتیں ہیں کہ جن کا ترجمہ تو ہوتا ہے، لیکن جو ترجمہ ہو رہا ہے وہ مراد نہیں ہے۔ جو ترجمہ ہو رہا ہے وہ مراد نہیں ہے، مراد کچھ اور ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ، اس کا ترجمہ یہ بنتا اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔ لیکن ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ یہ ہے رب کریم جسم سے، جسمانیت سے پاک، ہاتھوں سے پاک، پاؤں سے پاک، آنکھوں سے پاک، زبان سے پاک۔ تو کیا مراد؟ ترجمہ تو یہ بن رہا، جو ترجمہ بن رہا ہے وہ حقیقت نہیں، اس کی مراد کچھ اور ہے۔ اس کا ترجمہ یعنی مراد یہ ہوگا اللہ کی رحمت ان پر ہے۔ اور جو آیات متشابہات ہیں ان سے عقیدہ بنانا بھی جائز نہیں۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص قرآن مجید سے براہ راست ترجمہ پڑھ کے کچھ نہ کچھ سمجھ لیتا ہے، یہ غلط۔ قرآن پاک کا جو ترجمہ ہے وہ اپنی جگہ، لیکن تفسیر لازمی ہے کہ اس کے متعلق حضور نے کیا فرمایا، صحابہ کرام نے کیا فرمایا، اور بزرگوں کا موقف کیا تھا۔ وگرنہ صرف ظاہری ترجمہ کرے گا اور اس پر ایمان رکھے گا تو بھی گمراہ ہو جائے گا۔
وہ یہ سمجھے گا کہ علماء غلط کہتے ہیں، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں، قرآن فرماتا ہے ید اللہ فوق، اللہ کے ہاتھ ہیں بھائی، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ ہیں آیات متشابہات، اور بہت ساری آیات محکمات ہیں، یعنی جو ترجمہ ہے وہی مراد ہے، جو ترجمہ ہے وہی مراد ہے۔ تو اس آیت کا آغاز رب نے حروف مقطعات سے کیا، الف لام را، اس کا کوئی ترجمہ نہیں، جیسا ایز اٹ از نیچے ترجمے میں لکھا جاتا ہے۔ کتاب احکمت آیات، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی آیتیں حکمت بری، اس کی ایک ایک آیت کی کئی کئی تفسیریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کرنا چاہوں تو 70 اونٹ اس کا بوجھ نہ اٹھا پائے، یعنی صرف سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی چیزیں بیان فرمائیں۔ تو قرآن مجید وہ سمندر ہے کہ جس کا کنارہ نظر نہیں آتا، جس نے بھی سمجھا، جتنا بھی سمجھا، اللہ نے جتنا کرم فرمایا اس نے اتنا ہی سمجھا۔ اس قرآن مجید کی بہت ساری تفسیریں بیان کی گئی ہے، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کما حقہ میں قرآن سمجھ سکا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف سورہ بقرہ حضور سے 12 سال میں پڑھی، تو کیا آپ سمجھتے ناظرہ پڑھا ہوگا؟ اس کی حکمتیں، اس کا مراد، اس میں کیا رب فرماتا، جب بیان کرنے والے حضور ہیں، سمجھنے والے حضرت عمر ہے، تو عالم کیا ہو گیا۔ تو اس قرآن پاک کا جو کنارہ ہے حکمتوں کا، وہ کسی کو نظر نہیں آیا۔ ایک کنارے پر یہ خود ہے، تو آگے سمندر نہیں، بہت سارے سمندر کہ جن کی انتہا تک یہ پہنچ نہیں پاتا۔ ہاں، جو اسے لگن جستجو کے ساتھ پڑھتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے دروازے اس کے لیے کھولتا چلا جاتا۔ اس کی یہ آیتیں حکمت بری ہیں۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر تفصیل کی گئیں، پھر قرآن پاک کی جو تفصیل ہے تو اس کی جو تفصیل ہے وہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمائی۔ بسا اوقات قرآن کی آیتوں کی تفسیر خود قرآن مجید بیان کرتا ہے، اور بسا اوقات حضور نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں، اور بسا اوقات بزرگان دین کے دلوں پہ القاء ہوتا ہے رب کی طرف سے، پھر وہ انہیں بیان کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ ایک تو یہ ظاہری عبادت ہے جو ہم کرتے ہیں، ظاہر ہے ہم نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، ہم روزہ اللہ کے لیے رکھتے ہیں، ہم حج اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن اگر اس میں کسی بندے کی رضامندی شامل ہو گئی تو اب یہ ریاکاری ہے، یہ گویا اللہ کو نہیں بندوں کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ اور اس کی مثال یہ بیان کی گئی کہ تنہائی میں نماز پڑھتا ہے تو بے دلی سے پڑھتا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے پڑھتا ہے تو خوب کھینچ تھان کے رکعتیں پڑھتا ہے، تو یہ بھی ریاکاری ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے۔ ہاں، جس طرح تنہائی میں پڑھتا ہے ویسا بھی لوگوں کے سامنے پڑھتا ہے، تو اب یہ گویا اس کا دل ریاکاری سے پاک۔ اور ریاکاری کا معاملہ اتنا سخت ہے کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنہیں خوش کرنے کے لیے تم نے عبادت کی تھی تو گویا اب اس کا ثواب بھی انہی سے طلب کرنا۔ تو عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ ہاں، بسا اوقات لوگ وسوسہ دیتے ہیں، لیکن یاد رہے رسول اللہ کی خوشنودی بھی اللہ ہی کی خوشنودی ہے۔ جو صرف رسول اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی عبادت کرتا، عبادت اللہ کی کرتا ہے، اور اس کی خوشی یہ ہے کہ رسول اللہ خوش ہوں، تو ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ اس نے غلط کام کیا، یہ بھی عین ہی عبادت ہے۔ جیسا کہ مشہور واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ ابو جہل نے بدتمیزی کی، یہ اطلاع حضرت حمزہ تک پہنچی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس بھتیجے سے بڑی محبت کرتے تھے۔ آپ کی زوجہ نے بتایا آپ کو نہیں معلوم ابو جہل نے حضور کو ایسے ایسے کہا؟ اس وقت آپ مسلمان نہیں تھے، آپ فوراً گئے ابو جہل سے معلومات کی اور اس کا سر پھاڑ دیا، کمان مارا سر پہ اور سر پھاڑ کے آئے حضور کی بارگاہ اور کہنے لگے محمد خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارا بدلہ لیا۔ حضور نے فرمایا مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی،
کب میں آپ کا بدلہ لے کر آیا ہوں اس کا سر پھاڑ دیا۔ آپ نے فرمایا میں تو تب خوش ہوں گا جب آپ اسلام لائیں گے۔ تو حضرت حمزہ نے کہا اگر میرے اسلام لانے سے آپ کو خوشی ہوتی ہے تو ابھی مجھے کلمہ پڑھ کر اپنا غلام بنائیے۔ حضرت حمزہ حضور کو خوش کرنے کے لیے اسلام لے آئے۔ تو حضور کی رضا حقیقت میں اللہ کی رضا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ سب چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، اللہ چاہتا ہے میرا محبوب راضی ہو جائے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے آپ راضی ہو جائیں۔ اعلیٰ حضرت نے یہ شعر ویسے نہیں کہا، آپ کے اشعار قرآن و حدیث کے ترجمے پہ بسا اوقات مشتمل ہوتے ہیں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے آپ راضی ہو جائیں۔ سب چاہتے ہیں اللہ راضی ہو اور اللہ چاہتا ہے میرا مصطفیٰ راضی ہو۔ تو عبادت اللہ کی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو آیت کا حصہ ہے وہ حضور کی زبانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اب حضور کی زبانی ارشاد فرماتا ہے۔ اور یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی عزت اور عظمت بیان کی ہے کہ یہ دیکھیں قرآن پاک اللہ کی طرف سے نازل کردہ، اس میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اللہ کا کہنا حضور کہہ رہے ہیں، حضور کا کہنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یہ محبت کی بہت بڑی علامت ہے۔ ہم سب جانتے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ نے نہیں فرمایا میں ایک ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے معبود آپ فرمائیے ہو اللہ واحد، وہ ایک ہے۔ قل ہو اللہ واحد، اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں ایک ہوں، معبود آپ اپنی زبان سے کہیں ایک مرتبہ قل، آپ فرمائیے ہو اللہ واحد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان کے بھائی مولانا حسن رضا خان شہنشاہ سخن فرماتے ہیں قل کہہ کے اپنی بات لب سے تیرے سنی۔ اللہ کی بات تھی لیکن سنی حضور کی زبان سے۔ قل کہہ کے اپنی بات لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ تو وہاں اپنی بات حضور کے لب سے کہی، اور یہاں حضور کی بات اپنی طرف سے اس طرح رب نے کہی کہ گویا یہ قرآن نازل رب کر رہا لیکن اب بات گویا حضور کی زبان سے ہو رہی ہے۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، قرآن رب نے نازل فرمایا لیکن بالکل اسلوب بدل گیا، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈر اور خوشی سنانے والا ہوں۔ اب یہ حضور کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اپنی بات حضور کے لب سے سنتا اور حضور کی باتیں اپنی طرف سے فرماتا۔ میں اس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے تمہیں ڈر اور خوشی سنانے والا ہوں۔ ہمارے یہاں بسا اوقات بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے تو یا تو صرف ڈر ہی ڈر سنایا جاتا یہاں تک کہ بندہ مایوس ہو جاتا، یہ طریقہ بھی غلط ہے، یا صرف اور صرف بشارتیں سنائی جاتی ہیں کہ بھائی وہ جس کا جنت ہے میشر ہے، اگر میشر کس بات کی ہم کو ڈر، ہم جن کے ثنا خاں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے۔ اب ثنا خاں کی داڑھی ہے ہی نہیں، ثنا خاں کی نمازوں کا پتہ چلتا ہی نہیں، جب بھی ہم نے اسے دیکھا محفل نعت میں دیکھا، اس کے علاوہ مسجد میں کبھی ہم نے اسے دیکھا ہی نہیں، جماعت کہاں پڑھتا، کسی ایک کا نام نہیں، صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے کسی نعت خواں کو کبھی بھی اپنی زندگی میں جماعت میں دیکھا ہو، مجھے یاد نہیں پڑ رہا، بالکل یاد نہیں پڑ رہا کسی مشہور نعت خواں کو کبھی کہیں میں نے دیکھا۔ آپ نے دیکھا تو بتائیے، ایسا نہیں کہ نماز نہیں پڑھ، سمجھانے کے لیے، لیکن آپ حوصلہ جرت دیکھیں کہ وہ مرتے ہی جنتیں ہماری منتظر ہیں، یہ انداز بھی غلط ہے، یہ انداز بھی غلط ہے۔ ہاں حضور کی رحمت پہ بھروسہ ہو لیکن حلیہ بھی تو ویسا ہو، حلیہ بھی تو ویسا ہو، کردار بھی تو ویسا ہو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پہ عمل بھی تو ویسا ہو۔ یہ دونوں چیزیں ہیں۔ حضور پہلے نذیر ہیں، ڈر سنانے والے ہیں، و بشیر بعد میں بشارت دینے والے ہیں۔ پہلے ڈر ہے، بعد میں بشارت، دونوں ساتھ ساتھ۔ اور ان کا مظاہرہ دیکھنا ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دیکھیں بندہ خوف اور امید کے درمیان، ایسا نہیں ہے کہ نا امید ہو اور ایسا بھی نہیں کہ جری ہو، کچھ بھی ہو جائے بھائی بس دیکھ لینا آنکھ بند ہوتی ہی جنتیں ہماری، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے بھائی نمازیں میں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، پتہ نہیں مشکل ہے میری بخشش ہو، یہ بھی غلط ہے۔ خوف اور امید کے درمیان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر اعلان ہو ایک شخص صرف جنت میں جائے گا، پورے مسلمانوں میں سے ایک جائے گا بس جنت میں، مجھے رب کی رحمت سے اتنی امید ہے وہ عمر ہی ہوگا۔ اور اگر اعلان ہو سب جنت میں جائیں گے ایک جہنم میں جائے گا تو مجھے خوف ہے وہ بھی عمر ہی ہوگا۔ ایسی امید اور اس طرح خوف دونوں کے درمیان تو نذیر بھی ہیں حضور، بشیر بھی ہیں۔ ایک شخص کہنے لگا ایسا ہو سکتا ہے حضور آپ جب دیکھیں قبر کی باتیں کرتے ہیں، حضور رحمت للعالمین ہے اور آپ قبر کی باتیں کرتے ہیں، تو اسی رحمت للعالمین ہی نے قبر کے متعلق فرمایا۔ دونوں حق ہیں اپنی جگہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جہنم کا تذکرہ ہوتا آپ خاموش رہتے، حضور کے اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہوتا آپ خاموش رہتے، لیکن جو ہی قبر کا تذکرہ ہوتا آپ رو جاتے، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ داڑھی تر ہونا کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہم وضو کرتے ہیں داڑھی تر ہو، اس طرح۔ پوچھا گیا حضور کیا معاملہ؟ آپ نے فرمایا قبر آخرت کے منزلوں میں سے پہلی منزل، جس کی قبر اچھی ہو گئی آخرت اچھی ہو، وہ تو جنتی ہو کر اس قدر اللہ کا خوف رکھیں۔ اور ہمارے یہاں آپ یہ معاملہ دیکھیے گا تو دونوں معاملات خوف اور امید دونوں ہوں، خوف اور امید دونوں کا معاملہ۔ حضور نذیر بھی ہیں، حضور بشیر بھی ہیں، لیکن رب نے پہلے نذیر کا ذکر فرمایا، ڈر کا، پھر اس کے بعد بشارت کا۔ اسی لیے جو علماء ہوتے ہیں وہ جہاں قبر کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ پھر حضور کی رحمتوں کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ یہی طریقہ ہے قرآن کا، قرآن کا بھی یہی طریقہ ہے، جب اللہ تعالیٰ ڈر سناتا ہے تو پھر جنت کا بھی ذکر کرتا ہے۔ تو یہ انداز ہو کہ صرف خوف بھی نہ ہو، صرف خوشخبریاں بھی نہ، دونوں ساتھ ساتھ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی دل میں رہے اور رحمت بھی دل میں رہے، دونوں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو۔ یہاں پہ کوئی تخصیص نہیں ہے کہ معافی کون مانگے، سب مانگے، سب مانگیں۔ اور یاد رہے استغفار کرنا ہمارا جو اصل موضوع ہے وہ استغفار کرنا، استغفار کرنا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اور استغفار کے متعلق یہاں تک آیا، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب، گناہوں سے معافی مانگنے والا ایسا ہے کم لا ذنب لہ، جیسے اس کے گناہ ہے ہی نہیں، جیسا اس نے کچھ گناہ کیا ہی نہیں، سب ختم۔ اگر صدق کے دل سے وہ معافی مانگتا گناہوں سے۔ اور ایک حدیث میں بتایا گیا سب گناہ گار، اچھے گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ اور یاد رہے انسان سے بتقاضۂ بشریت کوئی خطا ہو جائے تو اللہ کی رحمتیں کتنی وسیع ہیں، جب کوئی کسی نیکی کا ارادہ کرتے ہی فرشتے لکھ لیتے ہیں اسے، اور اگر وہ کر لے تو 10 نیکیاں، ارادہ کرتے ہی نیکی لکھ دیتا۔ گناہ کا ارادہ کرے فرشتہ نہیں لکھتا، گناہ کر بھی لے فرشتہ نہیں لکھتا، دوسرا فرشتہ اسے کہتا رک جاؤ شاید توبہ کر لے، وہ پھر لکھنا چاہتا رک جاؤ تھوڑا شاید توبہ کر لے، رک جاؤ تھوڑا۔ اور اگر یہ توبہ کر لیتا ہے تو گناہ لکھا نہیں جاتا بلکہ ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، یہ اللہ کی رحمتیں۔ اور توبہ سے چونکہ شیطان مایوس ہے، وہ لوگوں کو مایوسی دلاتا ہے، کیا فائدہ توبہ کرنے کا، پھر تو گناہ کر لو گے فائدہ کیا ہوا۔
ہمیں کیا پتا ہم جو اس وقت توبہ کر رہے ہیں یہ ہماری زندگی کا آخری توبہ ہو، اس کے بعد موقع ہی نہ ملے۔ تو توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ خود حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ آپ سید المعصومین ہیں، انبیاء کرام گناہوں سے پاک ہیں، تو استغفار آپ فرمایا کرتے تھے، اس میں امت کے لیے درس ہے۔ اور ہر شخص کا استغفار اپنے حساب سے، جب حضور استغفار فرما رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مراتب ہر لمحے بلند ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ جب اگلے درجے پہ پہنچتے ہیں تو پچھلے درجے کی طرف جب نظر فرماتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں استغفر اللہ، یا رب میں تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں کہ یہ درجہ اس سے بھی ایک بلند ہے، یہ اس سے بھی بلند ہے، اس سے بھی بلند ہے۔ تو اس طرح استغفار حضور فرماتے ہیں۔ اور کوئی شخص، یہاں تک روایتیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز مکمل کرنے کے بعد بھی استغفار پڑھتے تھے۔ ہمارے یہاں جو ہے چونکہ معلومات نہیں ہوتی، مجھے ایک شخص کہنے لگا امام صاحب نماز پڑھنے کے بعد استغفار، اس نے کون سے گناہ کا کام کیا؟ ہم سمجھتے ہیں استغفار گناہ کے بعد، نہیں، بلکہ اس لیے ہوا استغفر اللہ کہ یا رب یہ تیری عبادت تھی، لیکن ان 4 رکعتوں میں میں جانے کہاں کہاں چلا گیا، پورا گھر کا راشن کا بھی حساب لگا لیا میں نے، تو اس سے ملنا ہے، اس سے ملنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تو اس پہ میں تیری بارگاہ میں استغفار مانگتا ہوں کہ بارگاہ میں تیری کھڑا تھا اور کام نہ جانے میں نے کیا کیا کیا، مجھے معاف فرما، استغفر اللہ۔ اور بالکل کامل نماز پڑھی ہے، اس کی توجہ کہیں نہیں گئی، پھر بھی استغفر اللہ، یا رب جیسا حق تھا وہ ادا نہ کر سکا۔ تو استغفار سے تو کوئی، ہم کسی کو بتاتے ہیں بھائی اس فلاں چیز میں استغفار، کیوں؟ ہم کہتے ہیں بھائی آپ استغفار پڑھیں، کیوں؟ بھائی استغفار کی ہر وقت حاجت ہے، ہر وقت حاجت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، رب سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو۔ پھر کوئی صدقے دل سے معافی مانگتا ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان فرمایا۔ ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے، دل میں خیال آیا میں اللہ کی رحمتیں مانگ لوں، بخشش مانگ لوں، رب مجھے معاف کر دے، ایک دن مرنا ہے، توبہ کر لوں۔ اب وہ کسی اس کی زائد سے ملاقات ہوگی، زائد معنی عبادت کرنے والا، اس کے پاس علم تھا نہیں۔ اس سے پوچھا بھائی میں 99 قتل کر چکا ہوں، کیا میرے لیے معافی ہے؟ وہ کہنے لگا تمہارے لیے معافی؟ ہاں، 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، 99 قتل کیے، معافی مانگتا، کوئی معافی نہیں تمہارے لیے۔ یہ مایوس ہو گیا کہ میرے لیے معافی ہے، یہ سمجھا یہ ظاہر عبادت کرنے والا ہے، جب یہ کہہ رہا ہے تو یہ پتھر کی لکیر ہے، ظاہر عبادت کرتا ہے، اور وہ بیچارہ عالم تھا نہیں، صرف عابد تھا، عبادت کرنے والا تھا، اس کو اللہ کی رحمتیں نہیں معلوم۔ تو جب یہ مایوس ہوا، اس نے کہا بھائی جب 99 ہی ہیں، لوگوں کو بولتے ہوئے پریشانی، 99 100 ہی کر دوں، بولنے میں بھی آسانی ہو، اسے ہی مار دیا۔ کچھ عرصے بعد پھر دل میں خیال آیا نہیں میں غلط کر رہا ہوں، ایک دن مرنا۔ اب یہ پہنچا ہے کسی عالم کے پاس اور کہنے لگا حضور ایسا ہوا، میں توبہ کے ارادے سے نکلا، ایک شخص نے مجھے ایسے کہا، میں نے اسے بھی مار دیا، لیکن ظاہر ہے میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ عالم نے جب سنا تو عالم کو اللہ کی رحمتیں معلوم تھی، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہارے خطاؤں کو معاف فرما دے گا اگر تم صدقے دل سے معافی مانگنے والے۔ کہا میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، جب سچے دل سے معافی مانگی ہے، اب ساتھ والے گاؤں میں نیک لوگ رہتے ہیں، اب جاؤ ان کی صحبت میں رہو، ان پہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، تم پہ بھی برس جائیں گے۔ یہ نکلا ان نیک لوگوں سے ملنے کے لیے کہ اب ساری زندگی ان کے ساتھ بسر کروں گا۔ رب کی قدرت دیکھے، راستے میں انتقال ہو گیا۔ اب عذاب کے فرشتے آئے کہ یہ تو 100 لوگوں کا قاتل ہیں، ہم اسے لے جائیں گے۔ رحمت کے فرشتے پہنچے کہ ہم انہیں لے جائیں گے، یہ توبہ کر چکا، اور ظاہر ہے دونوں کو رب نے بھیجا، رب کی اجازت کے بغیر تو نہیں ہوتا، تاکہ یہ ہم تک واقعہ پہنچے۔
اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رب یہ گناہگار ہے، وہ کہیں گے یا رب یہ توبہ کر چکا ہے۔ رب نے فرمایا ایسا کرو، یہ جہاں سے نکلا ہے، یہ گناہ کی جس بستی میں گناہ کرتا تھا وہاں سے نکلا ہے، اور جہاں توبہ کرنے جا رہا ہے دونوں طرف کی زمین ناپ لو۔ اگر یہ گناہوں والی بستی کے قریب تھا اسے جہنم لے جاؤ، اور اگر نیکوں کی بستی کے قریب تھا اسے جنت لے جاؤ۔ جب یہ زمین ناپنے لگے اللہ تعالیٰ نے نیکوں کی طرف والی زمین کو حکم دیا سکڑ جاؤ۔ زمین سکڑ گئی، یہ ایک بالش اس طرف زیادہ تھا نیک لوگوں کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ نیک لوگوں کے پاس گیا نہیں، ایک بالش قریب تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ صدق کے دل سے کوئی بھی معافی مانگ لے اللہ اسے معاف کر دیتا۔ ہاں یاد رہے کہ ہر گناہ ہر خطا کی مغفرت ہے، معافی ہے، گستاخی رسول کی نہیں، یہ آپ یاد میں رکھیے گا۔ گستاخی رسول اگر توبہ کر بھی لے تو وہ جانے رب جانے، لیکن سزا ضرور ہے اس کی، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ بس اوقات لوگ گمراہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، کیوں؟ اس نے حضور کی گستاخی کی ہے، ابھی اسے حضور ہی معاف کر سکتے ہیں۔ دنیاوی سزا وگرنہ سارے جرم آپ معاف کر دیں، سارے خطائیں معاف کر دیں۔ قاتل بھی معافیاں مانگ رہا ہوتا پھر اسے چھوڑ دیں، جیل سے رہائی دے دیں، نہیں، وہ معافی مانگ رہا ہے، رب جانے اس کی معافی جانے، لیکن دنیاوی سزا جو ہے وہ مقرر ہے۔ لیکن عام جو خطائیں ہیں، گناہ ہیں، وہ اگر گناہگار کوئی ہے معافی مانگتا ہے رب اسے معاف کر دیتا۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو بدلنے والا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، دست قدرت میں، اور دل بدلتا رہتا ہے۔ عربی میں دل کو کہتے ہیں قلب، قلب کے معنی بدلنے والا، یہ بدلتا رہتا۔ اس وقت جو ہماری کیفیت ہے شاید آدھے گھنٹے بعد نہ ہو، شاید آدھے گھنٹے بعد آپ مجھے کہیں دیکھیں میں بھی کسی کے ساتھ ہنس رہا ہوں گا، باتیں آپ بولیں گے ابھی تو بیان کر رہے تھے، کیوں؟ دل ہے، تبدیل ہو گیا، بدلتا رہتا ہے۔ بندہ کبھی اللہ کے خوف میں ہوتا ہے، کبھی عشق رسول میں سرشار ہوتا ہے، کبھی رو رہا ہوتا ہے، کبھی نعرے لگا رہا ہوتا ہے، کبھی کیا، دل بدلتا رہتا۔ تو جب اس کا دل بدل گیا ہے، وہ معافی مانگ چکا ہے، سچے دل سے معافی مانگ چکا ہے، رب نے اس کی ساری خطائیں معاف کر دی، تو پھر ایک بات آپ ذہن نشین کر لیجئے گا کہ جو اپنے گناہوں سے معافی مانگ چکا ہے اور وہ سارے وہ گناہ چھوڑ چکا ہے، وہ ساری وہ خطائیں چھوڑ چکا ہے، اب ان کے قریب نہیں جاتا، اب کوئی انہی گناہوں پہ سے آر دلائے، تانا مارے، تو اس کا سخت انجام ہے، اس کا بہت بڑا انجام۔ بالفرض ایک شخص شرابی تھا اور اب وہ شراب سے تائب ہو چکا، وہ شراب نہیں پیتا، اور کچھ عرصے بعد کسی شخص نے اسے تانا دیا کہ بڑا اپنے زور کا بڑا شرابی تھا، یہ تھا وہ، اب وہ گناہ سے معافی کر چکا، اس کے نامہ اعمال میں ختم ہو چکا، کیوں؟ حضور نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے معافی مانگنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اب یہ جو تانا دینے والا ہے، حضور فرماتے ہیں جب تک یہ اس گناہ میں ملوث نہ ہو رب اسے موت نہیں دے گا، کیوں؟ اس نے کوئی اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑا لیا، جب رب نے معاف کیا ہے تو یہ کون ہوتا ہے تانے دینے والا؟ تو اس معاملے میں بندہ خیال کریں۔ بظاہر آپ کو معلوم بھی ہے کہ اس نے جھوٹ موٹ معافی مانگی تو شریعت کا حکم ظاہر پر، تو اب اس کو اس چیز میں تانا نہیں دیں گے۔ ہاں آپ احتیاط کریں، آپ کو اس سے کوئی تکلیف ہے، پریشان، احتیاط کریں، لیکن اس کو اس گناہ کا تانا نہ دیں، وگرنہ وہ مرے گا نہیں بندہ جب تک تانا دینے والا اس جرم میں خود ملوث نہ ہو۔ تو گناہوں سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دیتا، اور اللہ تعالیٰ گناہوں کی معافی مانگنے پہ اس قدر خوش ہوتا ہے، اس قدر خوش ہوتا ہے، اس کی مثال حضور نے بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں ایک شخص گویا، مفہوم یہ، ایک سفر میں نکلا صحرا میں اکیلا اپنے سواری کے ساتھ، ایک جگہ تھک ہار کے سو گیا، جب اس کی آنکھ کھلی
نہ سواری ہے نہ اس پہ کھانا موجود، سواری نہ جانے کہاں چلی گئی اس کی، ساتھ میں کھانا بھی لے گیا۔ یعنی اونٹ اگر اس کا تھا، اس پہ جو کھانا رکھا تھا، جب آنکھ کھلی اونٹ بھی غائب، کھانا بھی غائب۔ اب ظاہر ہے سمندر آپ نے دیکھا ہر طرف پانی ہی پانی ہے، چاروں طرف، بندے کو سمجھ ہی نہیں آتا مشرق مغرب شمال جنوب، ہر طرف پانی پانی۔ اسی طرح صحرا میں ہر طرف ریت ہی ریت، کچھ سجا ہی نہیں دیتا کہاں جانا۔ اب یہ حضور فرماتے ہیں ادھر تلاش کرتا رہا، وہاں تلاش کرتا، گرمی کے دن اور ریت میں پاؤں بھی دھنس جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی زبان گویا خشک ہو گئی، گلے میں کانٹے چبھنے لگے، تھک ہار کی یہ گر گیا اور یہ سوچا کہ اب تو بس مر جاؤں گا میں، پانی بھی نہیں مل رہا، نہ میری چیزیں مل رہی ہیں، نہ منزل مل رہی ہے، نہ کوئی انسان، نہ انسان کی ذات۔ تو اس کی آنکھ لگ گئی، جب آنکھ کھلی اس نے دیکھا اونٹ بھی موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اسے کتنی خوشی ہوئی ہوگی، آپ خود سوچیں اسے کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ تو اتنی اسے خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، خوشی کے مارے اس کے منہ سے نکلا، اے اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ۔ خوشی کے مارے حضور فرماتے ہیں اس کے منہ سے یہ نکلا۔ یعنی بسا اوقات بندہ اتنا خوش ہو جاتا ہے جملے الٹ ہو جاتے ہیں۔ وہ اتنا خوش ہوا کہ یا اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ۔ تو حضور فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے جب کوئی اس کا گناہ گار توبہ کرتا ہے، اس سے بھی زیادہ، یہ مثال حضور نے بیان فرمائی، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جو اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ اور گناہوں کی معافی مانگنے پہ کیا کیا ملتے ہیں؟ قرآن پاک کی آیتیں ہیں، وَانِسْتَغْفِرُوا، اپنے رب سے معافی مانگو، ربکم، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف توبہ کرو، رجوع کرو اس کی طرف۔ یعنی ایک تو استغفار پڑھنا ہے، آپ نے استغفار کسی نے پڑھ لیا، استغفر اللہ، توبوا وتوبوا الیہ، اس کی طرف رجوع کرو، پھر توبہ کے آثار بھی ہوں۔ ایسا نہ کہ توبہ تو استغفر اللہ، یہ نہیں کو توبہ کر رہا، جھوٹ نہیں چھوڑ رہا، توبہ کر رہا، حرام کام نہیں چھوڑ رہا، توبہ کر رہا، وہ سارے دغا بازیاں، رشوت، سارے معاملہ جاری نہیں، توبوا الیہ، اس کی طرف رجوع بھی کرو۔ جب توبہ کیا ہے تو توبہ کے آثار بھی پیدا ہوں گے، توبہ کے آثار بھی۔ پھر رب کیا کرے گا؟ یمتعکم متاعا حسنا، تمہیں بہت اچھا برتنا دے گا، تمہیں بہت سارے فائدہ دے گا۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، تمہیں بہت سارے فائدے دے گا اللہ تعالیٰ، وہ فائدے دے گا کہ جو تم نے سوچے بھی نہ ہو۔ الی اجل مسمی، ایک ٹھہرا ہے وعدے تک، اللہ تعالیٰ توبہ کی تمہیں برکتیں عطا۔ وَيُعْطِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر فضیلت والے کو اس کا فضل پہنچائے۔ توبہ کی عادت ڈالیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے گا، رحمتیں عطا فرمائے گا۔ بلکہ ایک روایت میں آیا، حضرت علی کی بارگاہ میں شخص آیا کہ یا حضور یہ مجھے مال کی تنگی کا معاملہ، آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو، چلا گیا۔ پھر ایک اور شخص آیا، کہا حضور بالکل کام نہیں چل رہا، میرے باغات برباد ہو گئے ہیں، کہا استغفار پڑھا کرو، چلا گیا۔ تیسرا آیا، کہا حضور دعا فرمائیں، کوئی وظیفہ بتائیں، اولاد نہیں، آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو، استغفار پڑھا کرو۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضور مرض الگ الگ ہیں، دوا ایک ہی دے رہے ہیں آپ نے فرمایا استغفار سے اللہ تعالیٰ سب کچھ دے دیتا ہے، یقین کامل بھی ہو۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ دوائی دے دیتا ہے، ہم آنکھیں بند کر کے عالم کے پاس جاتے ہیں تو ہم بہت سارے سوالات کریں، ہمیں بھروسہ ہی نہیں، کیوں؟ وہ اللہ کی باتیں بتاتا ہے، بھروسہ نہیں۔ اس نے بڑا استغفار، صرف استغفار پڑھنی ہے۔ تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ڈاکٹر نے یہ دوا دی ہے، بھائی پیسے بچ گئے، ایک اور دوا بھی لکھ دیتا تو نہ جانے، اور یہاں پوچھ رہے ہیں بس صرف یہ بھائی، صرف یہ آپ کا روحانی معالج ہے، یہ آپ کے عادات اطوار سارے معاملات دیکھ کے آپ کو دوا دے رہا ہے۔ استغفار کو آپ نے کم سمجھا،
سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھنا کم سمجھا؟ کان میں اذان دے دیں، یہ صرف کم ہے اذان دینا؟ ہمیں بھروسہ ہی نہیں، یقین ہی نہیں، ہم سمجھتے ہیں اتنا اچھا ٹھیک ہے بھائی، پھر آپ ایسے کریں روزانہ 3 مرتبہ سورہ، اتنا زیادہ؟ ابھی آپ کو کم پہ یہ بھروسہ نہیں تھا، زیادہ پہ آپ کو کیا کریں آپ کے ساتھ؟ تو جو کہہ رہا ہے اس پہ بندہ بھروسہ رکھے۔ اب حضرت علی سے نہیں پوچھا انہوں نے کہ حضور اولاد نہیں اور معافیاں مانگوں میں کوئی حرام کام تھوڑی کر رہا ہوں، بیگم ہے میری، نہیں، بتانے والے پہ یقین کہ یہ اللہ کے محبوب کا نمائندہ ہے، جو دے رہے ہیں نسخہ اچھا دے رہے ہیں۔ گھر برباد ہو گیا، نوکری نہیں، استغفار پڑھوں میں، یہی بات ہے وہ سمجھ۔ تو ہر چیز کا علاج استغفر اللہ، دیگر وظائف بھی آپ پڑھیں، ساتھ میں استغفر اللہ کی بھی عادت ڈالیں۔ استغفر اللہ حضور کی سنت مبارکہ، اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہر نماز کے بعد 200 دفعہ کی تو عادت ڈالیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پھر ایسا نہ ہو کہ ہمارے یہاں جو وظائف پڑھتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس طرح نہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر جو اللہ کا ہم ذکر کرتے ہیں اس کا دل پہ اثر ہوتا ہے۔ آرام سے پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اسی طرح نماز کے بعد جو تسبیحات ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، بلوگ ایسے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسا نہ ہو۔ اللہ کا ذکر ہے یہ، اس کی بڑی برکتیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ان کی برکتیں زیادہ۔ استغفر اللہ استغفر اللہ پھر ساتھ میں وہ کیفیت بھی طاری کرے کہ میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، استغفر اللہ استغفر۔ پھر یاد رہے آپ جو پڑھ رہے ہیں رب نے توفیق دی ہے تو پڑھ رہے ہیں، اس پہ بھی اللہ کا شکر کہ یا اللہ تیرا شکر ہے ذکر کی توفیق دی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو اس طرح ہر نماز کے بعد 200 دفعہ کی عادت بندہ ڈالے، اور پورے دن میں پھر کسی بھی وقت مکمل استغفار بھی پڑھ لے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ پھر کوشش کرے کہ عشاء کے بعد جو نوافل ہوتے ہیں اس میں 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لیا، مولا کریم آج پورے دن جو مجھ سے خطائیں ہو گئیں، سرزد ہو گئیں، جان بوجھ کے انجانے، سب کو معاف فرما۔ بلکہ ایسا کر لے کہ جو نفل ہوتے ہیں ان میں مختلف نیتیں ہو سکتی ہیں، تو عشاء کے جو نفل پڑھ لے اس میں صلاۃ التوبہ کی بھی نیت کر لے کہ توبہ کی نیت سے پڑھ رہا ہوں، صلاۃ الحاجات بھی پڑھ لے، حاجت کی نیت سے کہ میری حاجتیں مکمل ہوں، صلاۃ التوبہ حاجات دونوں کی نیت سے پڑھ لیں، دونوں کی نیت سے نفل ہو جائے، پھر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لیں، یہ اپنی روٹین بنائے۔ تو استغفار یہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، استغفار گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس ضمن میں بہت ساری روایتیں ہیں، ٹائم زیادہ ہو جائے گا ورنہ میں آپ کو بتا دیتا۔ ہر مسئلے کا حل استغفار، اللہ کی بارگاہ میں بندہ استغفار کرے، اس کی برکت سے انشاءاللہ وہ دیکھے گا کہ اس کے سارے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اولاد کا مسئلہ ہے تو استغفار کی عادت بنے، رزق کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، کوئی بھی معاملہ اللہ سے معافی مانگے، رجوع اللہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، تو صاف واضح آیتیں ہیں۔ ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی ویؤتی کل ذی فضل فضلہ۔ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں کو اچھا فائدہ دیتا ہے، اچھا فائدہ دیتا ہے، بڑی برکتیں دیتا ہے، بڑی رحمتیں دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ میں رجوع کرنے والا بنائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ رب کریم ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مولا کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمارے درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں حضور مقبول فرما، اس میں غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئیں اپنے کرم سے معاف فرما۔ یا الہ العالمین، ہم اپنے تمام گزشتہ گناہوں سے معافی طلب کرتے ہیں، رب کریم ہمیں معاف فرما، ہم سب کے تمام خطاؤں کو معاف فرما۔
ہم سب کے تمام گناہوں سے درگزر فرما۔ یا الہ العالمین، آئندہ گناہوں سے بچنے کا عہد کرتے ہیں رب کریم ہماری مدد فرما۔ نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور اور آباد فرما۔ جتنے لوگ موجود ہیں ان کے دلوں میں جو نیک جائز حاجتیں سب کو پورا فرما۔ جو تیرے گھر کو آباد رکھتے ہیں ان کے گھروں کو آباد فرما۔ اس درس قرآن میں جو بھی لوگ شریک تھے، جو سوشل میڈیا پہ بھی شریک رہے، رب کریم یہ دعائیں ان کے حق میں بھی منظور و مقبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔